فسکارِ جنوں میں ایپیسوڈ 8۔ جمعے کا دن بڑا خوبصورت اور روشن طلوع ہوا۔ اس نے نس نس میں ایک اذیت اترتی محسوس کی۔ وہ جان گئی تھی کہ اسے بہرطور تقدیر کے اس رخ کو تسلیم کرنا ہوگا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی اس چہل پہل کو دیکھتی رہی جو پورے گھر میں برپا تھی۔ دوپہر کے بعد آپی منسا اسے اپنے ساتھ پارلر لے گئیں۔ وہ جیسے کسی مجسمے کی صورت اختیار کر گئی تھی، بے حس و حرکت۔ مختلف اقسام کے ماسک اور فیشلز کے بعد پیڈیکیور اور مینیکیور کی باری آئی۔ 3-4 گھنٹوں کی مسلسل محنت رنگ لائی تھی۔ وہ دمک اٹھی تھی۔ منسا نے گھر فون کر دیا کہ عمر کو لہنگا اور دوسرے لوازمات کے ساتھ بھیج دیں۔ کچھ دیر بعد عمر آ گیا۔ آپی، مجھے عمر سے ملنا ہے۔ ابھی آپ مجھے مل لینے دیں، بعد میں تو کوئی مجھے رونے بھی نہیں دے گا۔ وہ خود پہ ضبط کے بند باندھتی ہارنے لگی تھی۔ منسا نے بے اختیار اسے خود سے لگا لیا۔ تمہاری جیسی قسمت کس کی ہے پاگل؟ خوشی کا موقع ہے، روتے نہیں ہیں۔ بیچتی ہوں میں اسے۔ وہ جاتے ہوئے بیوٹیشین کو بھی ساتھ لے گئی۔ کچھ دیر بعد عمر اندر آ گیا۔ وہ یک ٹک چند پل اسے دیکھتی رہی، پھر دوڑ کر اس کے سینے سے لگ گئی اور بے اختیار رونے لگی۔ عمر، میرے بھائی، میرے چاند، مجھے معاف کر دو۔ بہت بری ہوں میں، بہت برا کیا میں نے، مجھے معاف کر دو۔ مجھ سے ناراض مت ہونا ورنہ جی نہیں پاؤں گی میں۔ وہ رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ عمر کا دل لمحوں میں اس کی طرف سے صاف ہو گیا۔ وہ آنسو ضبط کرتا اس کی پشت تھپ تھپاتا رہا۔ وہ پاگلوں کی طرح روئی چلی جا رہی تھی۔ ناچار اسے زبردستی خود سے الگ کرنا پڑا۔ اس کے آنسو صاف کیے اور اس کا ماتھا چوما۔ مجھے تجھ سے اور زیادہ محبت ہوتی جا رہی ہے حجاب۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں حجاب، میری دعا ہے اللہ تمہیں خوشیاں دے بہت زیادہ۔ تمہاری خاطر ہی تو یہ سزا قبول کر رہی ہوں۔ اس بار آنسو دل پر گرے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ چلا گیا۔ بیوٹیشین نے آتی ہی برق رفتاری سے کام شروع کر دیا اور حیرانی سے اپنے سامنے پھیلے خوبصورت لہنگا سیٹ کو وہ دیکھ رہی تھی۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ رہ نہ سکی۔ تمہارے سسرال سے آیا ہے۔ تمہارے ان کی فرمائش ہے کہ تمہیں یہ لباس فاخرہ پہنایا جائے۔ وہ مسکراتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ حجاب نے خالی خالی نظروں سے بلڈ ریڈ لہنگا سیٹ کو دیکھا جس پر زرکون اور گولڈ کا بہت شاندار کام تھا اور جس کی چمک دمک اور دیدہ زیبی آنکھوں کو کھب رہی تھی۔ جس وقت وہ گھر پہنچی مغرب کی اذان ہو چکی تھی۔ فیملی اور محلے سے مختصر افراد کو مدعو کیا گیا تھا اور نمروز علی خان کے ساتھ بھی بس 8-10 افراد تھے۔ کھانا سرو کرنے سے پہلے نکاح ہو گیا تھا۔ حجاب نے بہت ذلت اور توہین محسوس کی تھی نگاہ نامے پر سائن کرتے وقت۔ اس لمحے اس کا جی چاہا تھا ایک پل کو وہ صاف انکار کر دے۔ پھر دھیان میں عمر کی دھمکی آئی تو دل چاہا کہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ کسی قسم کی کوئی رسومات نہیں کی گئی تھیں۔ رخصت ہوتے سمے اس نے اپنے صبر اور ضبط کو آزمایا تھا۔ وہ اور ایک آنسو نہیں بہایا تھا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ کس نے اس کو گاڑی میں بٹھایا تھا، کس نے چادر ٹھیک کی تھی، مگر اس لمحے اسے پوری طرح ہوش آ گیا تھا جب خوشبوؤں میں بسا نمروز علی خان اس کے برابر آ کر براجمان ہوا تھا۔ حجاب کا جھکا ہوا سر کچھ مزید جھک گیا تھا۔ گاڑی بڑی تیزی سے نمروز مینشن کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ گاڑی رکنے پر اس نے سیاہ ماربل سے مزین عمارت کو دیکھا جس پر نمروز مینشن پوری شان سے لکھا ہوا تھا۔ کتنی ملازماؤں نے اسے بڑھ کر سنبھالا تھا، کس نے اس کا لہنگا تھاما، لا علم تھی۔ لاؤن سے گزرتے ہوئے اس کی نظر اس صوفے پر پڑی جہاں بیٹھ کر اس نے بڑی رعونت اور نفرت سے کہا تھا، آپ کے اور میرے بیچ صدیوں کا فاصلہ ہے۔ مجھے آپ کے اس سیٹ اپ کا حصہ بننے کا کوئی شوق نہیں۔ ہمارے درمیان کوئی آئندہ تو نہیں ہے نا مسٹر خان؟ اور اس وقت وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی پیشانی پر نمروز علی خان کا نام کتنے جلی حروف میں درج تھا۔ اس نے شاہانہ انداز میں سجے ہوئے بیڈ روم پر ایک بے تاثر نگاہ دوڑائی اور سر کراؤن سے ٹکا دیا۔ تو بالآخر فتح آپ کی ہوئی نمروز علی خان۔ ہرا دیا آپ نے مجھے، ختم ہو گیا میرا غرور، خاک ہوئی میری انا۔ اس نے شکستگی سے سوچا۔ بڑے سکون سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا، پھر آہستہ سے پلٹا، دروازہ بند کیا۔ سادہ سیاہ رنگ کے شلوار سوٹ میں وہ اس کے مقابل آن بیٹھا، اپنی تمام تر وجاہتوں سمیت۔ وہ کسی طرح بھی نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں تھا۔
حجاب سے نظریں نہیں اٹھائی گئیں، پور سجی وہ اس کے سامنے تھی۔ وہ اسے دیکھتا جا رہا تھا، یک ٹک ساکت بیٹھا تھا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں میں حجاب کا چہرہ تھام لیا۔ ناگواری کے شدید ترین احساس نے حجاب کے اندر ڈیرا آن جمایا۔ اس کا جی چاہا وہ وہاں سے غائب ہو جائے۔ نمروز علی خان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک شعر پڑھا۔ وہ اس کے کانوں میں رس گھول رہا تھا۔ وہ محبت نہیں کر رہا تھا، وہ تو عبادت کر رہا تھا۔ اب اس دنیا میں پانے کو اور کیا ہے؟ کیا اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہے؟ کمرے میں بہت سحر انگیز نیلگوں اجالا تھا۔ حجاب کی آنکھ کھلی تھی اور سیدھی نمروز سے جا ٹکرائی۔ وہ اسے بازوؤں کے حلقے میں لیے مکمل طور پر غافل تھا۔ اس نے الگ ہونا چاہا مگر ادھر گرفت مضبوط تھی۔ اس نے تھک کر سر اس کے بازو پر رکھ دیا۔ اس کی مہک اس کے وجود پر حاوی ہو گئی۔ یک لخت گزری رات کے مناظر کسی ریل کی طرح اس کے ذہن میں چلنے لگے۔ اس کے ذہن میں نمروز کی آواز کے سائے دوڑنے لگے۔ عشق آخر کار بے حجابی کا تمنائی ہوتا ہے میری زندگی۔ کاش میں تمہیں بتا سکوں کہ تم مجھے کتنی عزیز ہو۔ خدا کی قسم اگر تمہیں حاصل نہ کرتا تو مر جاتا۔ کبھی غرور نہیں کیا میں نے، نہ حسب نسب پر، نہ مال پر، نہ چہرے پر، نہ رتبے پر۔ مگر آج دل چاہ رہا ہے کہ ساری زندگی، ساری کائنات کو چیخ چیخ کر بتاؤں کہ ہاں یہ حجاب تاثیر میری ہے۔ یہ جو بڑی منفرد سی ہے، جو بڑا تیکھا بولتی ہے، صرف میری ہے۔ اس کے وجود پر میرے نام کی مہر لگ گئی ہے۔ اب یہ صرف میری ہے، میری جان۔ ہرانا نہیں چاہتا تھا تمہیں، جیتنا چاہتا ہوں۔ تجھے روز دیکھوں قریب سے، میرے شوق بھی ہیں عجیب سے۔ میں نے مانگا ہے تجھی کو بس، اپنے رب اور اس کے حبیب سے۔ میں بہت خوش ہوں یوں جوڑ کر تیرا نصیب اپنے نصیب سے۔ حجاب نے سختی سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس کی آنکھوں کی چمک ناقابل برداشت تھی۔ اس کی مسکراہٹ ایک پل کے لیے اس کے لبوں سے جدا نہیں ہوئی تھی۔ اس نے حجاب کو یوں سنبھالا گویا وہ نازک کانچ کی گڑیا ہو۔ حجاب کو اب حیرت ہو رہی تھی کہ اس کی اتنی شدید دیوانگی اور والہانہ چاہت پر اس کے اعصاب کیسے قائم تھے۔ اسے اپنے سخت جان ہونے پر حیرت ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ نیند میں جا چکی تھی۔ نمروز کی آنکھ کھلی تو کمرے میں تیز روشنیاں تھیں اور شاید اس کی آنکھ بھی ان کی وجہ سے ہی کھلی تھی کیونکہ اسے اندھیرے میں سونے کی عادت تھی۔ اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ حجاب اسے آئینے کے سامنے بیٹھی بال بناتی نظر آئی۔ اس نے آہستگی سے بستر چھوڑ دیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، صدف اندر آ گئی۔ خان بی بی صاحبہ کے گھر سے ان کے بھائی اور بہن تشریف لائے ہیں ناشتہ لے کر۔ اس نے نظریں جھکا کر ادب سے کہا، ناشتہ لے کر؟ اس کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ یہ رسم ہے، صدف آہستگی سے بولی۔ اچھا آ رہے ہیں ہم۔ وہ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ صدف آگے بڑھ آئی۔ سلام بی بی، شادی مبارک ہو۔ اس نے خلوص سے دعا دی۔ حجاب نے ایک نگاہ غلط اس پر ڈالی اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ اس لمحے کو صدف کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ اس طرح تو کبھی خان نے بھی اس کے ساتھ برتاؤ نہ کیا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد وہ کریم کلر کے کرتا شلوار میں سر تولیے سے رگڑتا باہر آیا تھا۔ تولیہ ایک طرف پھینکا اور آئینے کے آگے کھڑے ہو کر بال بنانے لگا۔ حجاب آئینے کے سامنے بیٹھی اب نیل پالش ریموو کر رہی تھی۔ وہ ہیئر برش رکھنے کے لیے جھکا اور اسے دونوں شانوں سے تھام لیا۔ صبح بخیر زندگی، بہت دھیرے سے مسکرا کر کہا۔ حجاب سے نظریں نہیں اٹھائی گئیں۔ حیا سے وہ سرخ پڑ گئی۔ وہ دلکشی سے ہنسا۔ یہ تم ہو حجاب؟ مجھے یقین نہیں آتا۔ کوئی غصہ نہیں، کوئی مزاحمت نہیں، اتنی فرما برداری؟ کچھ تو بولو یار۔ اس نے حجاب کو جھنجھوڑ ڈالا۔ اسی وقت دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ وہ دونوں چونک گئے۔ چلو، وہ سیدھا ہوتے ہوئے بولا۔ حجاب بھی اٹھ کھڑی ہوئی، آنچل سر پر ڈالا اور اس کی ساتھ چل پڑی۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر اسے حیرت کا خوشگوار جھٹکا لگا۔ صاحب، عمر، مائرہ آپی اور مدثر بھائی موجود تھے۔ وہ مائرہ آپی کے گلے لگ گئی۔ کیسی ہو میری بنو؟ آپی نے شرارت سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں۔ وہ ان سے الگ ہو کر صاحب سے ملنے لگی۔ پھر مدثر بھائی کی طرف مڑی۔ انہوں نے سر پر پیار دیا تھا۔ ٹھیک ہو؟ جی بھائی، وہ کہہ کر عمر کی طرف مڑی۔ عمر نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور بھوؤں کو جنبش دی۔ وہ بے ساختہ اس سے لپٹ گئی۔ نمروز کو جھٹکا لگا تھا۔ خوش ہو؟ عمر نے پوچھا۔ اس نے نگاہ جھکا لی۔ کچھ دیر بعد وہ سب ڈائننگ ہال میں ناشتے کی میز کے گرد جمع تھے۔
وہ سب آپس میں محو گفتگو تھے اور حجاب سر جھکائے پلیٹ میں چمچ چلاتی رہی۔ کچھ دیر بعد مائرہ آپی اسے اٹھا کر اس کے کمرے میں لے آئی۔ حجاب ادھر دیکھو۔ جی آپی۔ اس نے نظر اٹھائی۔ خوش ہو؟ جی۔ اسے حیرت۔ میں کہہ رہی ہوں کہ ذرا دھیان سے۔ کیا پیس ہے تمہارا شوہر؟ اتنا نقصق سے درست جیسے آرڈر پر تیار کروایا گیا ہو، خیال رکھنا۔ اسے ہنسی آ گئی۔ کہیں نہیں جانے والے وہ۔ اچھا رونمائی میں کیا ملا ہے؟ انہوں نے تجسس سے پوچھا۔ رہنے دیں، کیا کریں گی دیکھ کر؟ اس نے ٹالا۔ ارے اتنا امیر تمہارا شوہر ہے اور تم؟ ان کی بات ادھوری رہ گئی۔ دروازہ کھول کر وہ سب اندر چلے آئے۔ کچھ دیر مزید خوشگوار موڈ میں باتیں کرنے کے بعد وہ جانے کے لیے اٹھ گئے۔ نمروز انہیں چھوڑ کر آیا تو وہ بیڈ پر نیم دراز جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ وہ اس کے نزدیک بیٹھا تو وہ چونکی۔ وہ چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کا مہندی کے نقش و نگار سے بھرا ہاتھ تھام لیا۔ اسے کرنٹ لگا۔ اس نے فوراً ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچا۔ وہ محظوظ ہوا۔ تمہارا یہ سپورٹس مین والا اسپرٹ، یہ مسلسل لڑنا، ہار نہ ماننا بہت اچھا لگتا ہے حجاب۔ تمہیں تو آرمی میں ہونا چاہیے۔ اس نے دانستہ چھیڑا۔ امریکی کہاوت ہے "Then you have cake, you wanted cherries too"۔ پہلے مجھے صرف حجاب چاہیے تھی، اب اس کی توجہ بھی چاہیے۔ وہ اسے مزید چڑھا رہا تھا۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اتری مگر اس نے بازو تھام کر وہیں روک لیا۔ ابھی تو میں تمہیں ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں، بیٹھو ادھر۔ اس کے لہجے میں تحکم در آیا۔ وہ پلکیں جھپک کر آنسو روکنے لگی اور اس لمحے نمروز کو اس پر بے انتہا پیار آیا۔ اس نے حجاب کو بازو میں بھینچ لیا۔ حجاب کی سانسیں رکنے لگیں۔ 2 گھنٹوں بعد مجھے اسلام آباد جانا ہے، 2 دن سے پہلے واپس نہیں آ سکوں گا۔ تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ادھر چھوڑ جاتا ہوں۔ نمروز نے اس کی مزاحمت پر آہستگی سے اسے چھوڑ دیا اور اس کو بتا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ ڈریسنگ روم سے باہر آیا تو حجاب بھی لباس بدل چکی تھی۔ اس کے پسندیدہ پنک لباس میں وہ جھک کر سینڈل پہننے لگی تھی۔ نمروز کا دل پوری شدت سے اس کی طرف کھینچا تھا۔ وہ بے اختیار آگے بڑھ آیا۔ 1 منٹ۔ وہ گھٹنوں کے بل جھک گیا، ہاتھ بڑھا کر سینڈل اس کے ہاتھ سے لی اور اس کو خود پہنا دی، پھر اسٹرپ بند کرنے لگا۔ حجاب حیرت سے آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا اعلیٰ نسب، بلند رتبہ شخص، اونچا، پورا، خوش بخت اور اتنا بلند یوں جھکا ہوا اسے عجیب سے احساس کا شکار کر گیا۔ ہم تو فلک کے لوگ تھے، ساکنانِ کریائے مہتاب تھے، تمہارے ہاتھ کیسے آ گئے؟ ہم تو بڑے نایاب تھے۔ وہ بڑے دلکش لب و لہجے سے شعر پڑھتا اس کے نزدیک ٹک گیا۔ وہ جو ساکت بیٹھی تھی چونک کر سیدھی ہوئی۔ اتنی خاموش کیوں ہو حجاب؟ وہ مضطرب ہوا۔ حجاب نے آگ اگلتی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں آپ سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں کرنا چاہتی، مگر اتنا بتا دینا ضروری سمجھتی ہوں کہ آپ ہرگز میرا انتخاب نہیں ہیں اور نہ میرے گھر والوں کا میرے لیے۔ یہ سارا عمل سراسر آپ کی ہٹ درمی اور بے جا مداخلت کا نتیجہ ہے۔ مجھ سے کوئی توقع مت رکھیے گا۔ وہ سرد لہجے میں بولتی اٹھ گئی۔ نمروز کو قطعی حیرانی نہیں ہوئی۔ وہ اس سے ایسے ہی رویے کی توقع رکھتا تھا۔ اسے پتا تھا یہ خاموشی بے وجہ نہیں، وہ بولے گی نہیں، پھٹے گی۔ اس کے دلکش لبوں سے لعنت و ملامت کے انگارے برسیں گے، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ پھر بھی خسارے میں نہیں رہے گا۔ وہ بالآخر اس کی ہو گئی تھی۔ تم میرے نکاح میں اپنی مرضی سے آئی ہو، میں ہر الزام سے بری ہوں، وہ تلخی سے بولا۔ حجاب کے اندر زہر سا پھیلنے لگا۔ خوب، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، وہ بھی تلخ ہوئی۔ میں بہت سے افراد کی موجودگی میں لایا ہوں تمہیں اس گھر میں، یعنی کہ باضابطہ طور پر۔ اتنا بے حس؟ حجاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے خواب بہت قیمتی تھے، برباد کر دیا آپ نے مجھے۔ کیوں؟ مجھ میں کیا کمی ہے؟ وہ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ انسانیت نہیں ہے آپ میں۔ اس نے آنسو ضبط کیے۔ بند کرو یہ الزام تراشی، تم اول و آخر میری ہو اور تمہیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ وہ سرد مہری سے بولا۔ میں اس حقیقت کو تسلیم کر چکی ہوں۔ وہ آنکھیں پوچھتی اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ نمروز کا دل مقدر ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ پورش میں آ گئے۔ اس نے لینڈ کروزر کا دروازہ کھولا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ دروازہ ایک دھماکے سے بند کرنے کے بعد اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ٹائروں کی چرچراہٹ فضا میں گونجی اور لینڈ کروزر گولی کی رفتار سے گیٹ سے نکلی تھی۔ سارے راستے ان کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی، مگر جب وہ گھر کے نزدیک پہنچے تو اس نے گاڑی کی رفتار دھیمی کی۔
اپنا دماغ سیٹ کر لینا، 2 دن بعد آؤں گا تمہیں لینے، ابھی اندر نہیں آ سکتا، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ وہ بہت سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے باہر دیکھتی رہی، گاڑی روکی، چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے شانوں کے گرد بازو دراز کر کے اسے خود سے قریب کیا، پیشانی کو چوما اور ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھول دیا۔ وہ شال کو مضبوطی سے لپیٹتی اتر گئی، مڑ کر نہیں دیکھا۔ گاڑی اس کے پیچھے تیزی سے سٹارٹ ہوئی اور بیک ہوتی ہوئی مڑ گئی تھی۔ گھر پہنچتے ہی وہ سر تاپا بدل گئی تھی، وہی ہنستی مسکراتی خوش باش سی حجاب۔ گھر میں ایک ہلچل مچ گئی تھی۔ وہ 2 دن اس نے بڑے بھرپور گزارے تھے اور اسے ایک پل کے لیے بھی وہ یاد نہ آیا اگر کوئی اس کا ذکر نہ چھیڑ دیتا۔ اس نے امی جان اور بڑی امی کے ڈھیروں ڈھیر سوالوں کو بڑی خوش دلی سے سنا تھا اور انہیں اطمینان بخش جواب بھی دیے تھے۔ عمر کے ساتھ اس کی نشست جم ہی نہ سکی تھی، اور سچ تو یہ تھا کہ وہ خود بھی ہمت نہیں پاتی تھی۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت وہ گہری نیند میں تھی، اگرچہ دسمبر شروع ہو چکا تھا اور دن بہت چھوٹے تھے، مگر وہ پھر بھی سو رہی تھی جب صاحب نے آ کر اسے بری طرح جھنجھوڑا۔ حجاب آپ ہی اٹھ جائیں، بھائی جان آ گئے ہیں۔ اوہوں سونے دو۔ وہ لحاف میں منہ دے کر پھر غافل ہونے لگی تھی۔ صاحب نے جھلا کر لحاف کھینچا، اسی دم نمروز نے اندر قدم رکھا۔ وہ چلائی تھی، صاحب دفع ہو جاؤ، سونے دو مجھے۔ اس نے لحاف واپس کھینچ لیا۔ صاحب بے تحاشا شرمندہ ہوئی۔ اصل میں آپی کی نیند بہت گہری ہے، کوئی انہیں سوتے سے اٹھائے تو وہ خجالت مٹانے کو بولی تھی۔ نمروز نے اسے ٹوک دیا۔ اٹس اوکے گڑیا، آپ جاؤ، ہم خود آپ کی آپی کو دیکھ لیتے ہیں، وہ ملائمت سے بولا۔ وہ شکر مناتی بھاگ گئی۔ دوسری طرف غالباً حجاب بھی اس کی آواز سن چکی تھی، اس لیے لحاف ہٹاتی اٹھ بیٹھی۔ وہ اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ آپ کب آئے؟ بال سمیٹتے ہوئے اس نے سوئے سوئے لہجے میں استفسار کیا۔ کچھ دیر پہلے، وہ اس پر نظر جماتے ہوئے بولا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حجاب نے آنکھیں مسلتے ہوئے ایک طویل جمائی لی اور ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکا دیں۔ میں منہ دھو کر آتی ہوں۔ وہ ہاتھ چھڑاتی اٹھ گئی۔ جب وہ واپس آئی، صاحب چائے رکھ کر جا چکی تھی۔ نمروز اب بڑے اطمینان سے اس کی جگہ نیم دراز تھا۔ حجاب ایک طرف پڑی کرسی پر بیٹھ گئی اور چائے کا مگ اٹھایا۔ نمروز نے اس دانستہ رکھے جانے والے فاصلے کو نوٹ کیا تھا۔ کیا سوچا ہے تم نے؟ حجاب نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ کس بارے میں؟ اپنی زندگی کے بارے میں، وہ براہ راست اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس نے نخوت سے سر جھٹکا۔ اب کیا سوچنا؟ کیا مطلب؟ اس نے بھویں سکیڑ کر کہا۔ اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے کے سارے اختیارات تو میں آپ کو دے چکی ہوں، اس نے بڑے سکون سے کہا۔ نمروز علی خان کے دل میں ٹھنڈ سی پڑ گئی۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ یہ آج کے دن کی پہلی مسکراہٹ تھی۔ شکریہ میری زندگی، وہ والہانہ انداز میں بولا۔ وہ خاموشی سے چائے پیتی رہی۔ کھانا بےحد خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ نمروز کو VIP ٹریٹمنٹ ملا تھا، جس پر وہ بےحد حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی تھا۔ اس نے ایک گھر اور اس سے منسلک رشتوں کی اہمیت کو شدت سے محسوس کیا تھا۔ خود وہ اکلوتا ہونے کی بنا پر ہمیشہ گھر سے دور ہاسٹلز میں رہا، پھر نیو یارک چلا گیا۔ بنیادی طور پر وہ سرد مزاج اور تنہائی پسند تھا، جس نے رشتوں کے خوبصورت احساس کو نہیں برتا تھا۔ واپسی کا سفر بے حد خوبصورت تھا۔ حجاب شاکنگ پنک کامدار سوٹ میں ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، یا شاید اس کی نظروں کا کمال تھا۔ تیرا ہاتھ میں آ گیا کہ چراغ راہ میں جل گئے، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے۔ آنکھوں میں ڈھیروں چمک لیے مسکراتے ہوئے اس نے شعر پڑھا تھا۔ حجاب سے نظریں نہیں اٹھائی گئیں۔ اگلے روز ولیمے کی تقریب تھی۔ ایک شاندار فنکشن تھا، ایک جہان رنگ و بو تھا۔ حجاب نے سفید رنگ کا عالیشان لباس زیب تن کیا تھا، جس کے ساتھ سفید ہیروں کا سیٹ تھا۔ نمروز نے سیاہ ڈنر سوٹ پہنا تھا۔ ان کی جوڑی بے حد مکمل اور شاندار تھی۔ ہر آنکھ میں ان کے لیے ستائش تھی، ہر نظر میں ان کے لیے سراہت تھی۔ ایک شاندار جشن تھا، جس میں بڑے بڑے نام تھے، بڑے بڑے لوگ تھے۔ وہ بھی کوئی بیوروکریٹ تھا جس سے نمروز نے مسکرا کر اس کا تعارف کروایا تھا، مائی وائف حجاب علی خان۔ وہ بس تقدیر کے اس موڑ پر حیران تھی، یا شاید ششدر۔ کل تک وہ صرف حجاب تاثیر تھی، جس کی شناخت ایک صحافی اور کالم نگار کی حیثیت سے تھی، اور آج وہ ایک سیاست دان کی بیوی تھی۔ میڈیا نے ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ ہر چینل اور اخبار کے نمائندے اس بریکنگ اور شاکنگ نیوز کی اطلاع
سب سے پہلے نشر کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت بھی وہ صحافیوں اور چینل اینکرز کے ہجوم میں گھرے کھڑے تھے۔ جب منزا وہاں آئی، آپ نے عملی طور پر ثابت کر دیا سر جی کہ آپ کو اخبار والے ہم سے زیادہ پیارے ہیں۔ اس نے آہ بھر کر اظہار افسوس کیا، دبے دبے کہیں ابھرے، کیا آپ بھی امیدواروں میں شامل تھیں؟ کسی من چلے نے الٹا سوال داغ دیا، ایک بار پھر کہیں ابھرے۔ اب کیا فائدہ؟ منزا نے مایوسی کی اداکاری کی۔ اسی وقت ثنا آگے آئی تھی، حجاب اسے دیکھ کر بے ساختہ آگے بڑھی، مگر کمر کے گرد حائل نمروز کا بازو اس کی راہ میں رکاوٹ بن گیا۔ کیسی ہو حجاب؟ وہ شاید اس کے گلے ملنا چاہتی تھی، مگر نمروز کو اس کے اتنے قریب دیکھ کر خود بخود پیچھے ہٹ گئی۔ فائن، تم کیسی ہو؟ حجاب مسکرائی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، تم نے بتایا نہیں؟ یوں اچانک اتنا بڑا سرپرائز؟ وہ چپ ہو گئی، چہرہ جوش و خوشی سے گلنار ہو رہا تھا۔ سرپرائز اسی طرح کے ہوتے ہیں مس ثنا، وہ بولا تو وہ کچھ جھجک کر منظر سے ہٹ گئی۔ وہ دونوں بھی آگے بڑھ گئے۔ وہ اسے مختلف لوگوں سے ملواتا رہا، فلم نگری سے وابستہ حکومتی ارکان، بڑے بلند مرتبہ لوگ اس سے مل رہے تھے، اسے سراہ رہے تھے۔ واٹ اے بیوٹیفل کپل، رانا شوکت سلطان نے مسکرا کر کہا۔ واٹ اے پرفیکٹ میچ، کسی دوسرے نے سراہا تھا۔ وہ بس خالی خالی نظروں سے ارد گرد وقوع پذیر ہونے والے واقعات کو دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ یکدم بدل گیا تھا۔ مڈل کلاس حجاب تاثیر آج حجاب علی خان تھی۔ اس کی شناخت بدل گئی تھی، اس کا نام، اس کی پہچان بدل گئی تھی۔ تقدیر نے ایک ہی وار سے اس کے کس بل نکال دیے تھے، کیونکہ جو جھکنا نہیں جانتے وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ وقت کی اس کرشمہ سازی پر حیران تھی۔ وہ اسے لیے ہوئے ڈانس فلور پر آ گیا۔ ان رسموں کو برتنا نہیں آتا تھا اسے، وہ اس ماحول کا حصہ نہیں تھی اور نہ ہی ان کی عادی تھی، مگر پھر بھی وہ اس شخص کے قریب تھی جس کے قریب ہونے کی خواہش اس کے دل نے کبھی نہیں کی تھی۔ اس کے گرد نمروز علی خان کے بازوؤں کا گھیرا تنگ تھا، اس کا سر اس کے شانوں پر تھا۔ وہ شہزادوں کی سی آن بان رکھنے والا شخص اس کے قریب تھا، جانے کتنی نگاہوں میں حسد اور رشک امڈا تھا۔ پھر اس نے عمر کو دیکھا، وہ سینے پر ہاتھ باندھے بڑے بے تاثر انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ حجاب کے اندر اندھیرے پھیلنے لگے، وہ جیسے کسی برزخ میں اترنے لگی۔ وہ خاموش تھا، مگر اس کی خاموشی پکارتی تھی۔ ہاں حجاب تاثیر، اسی کی تو خواہش کی تھی تم نے، یہ نام، یہ شہرت، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہی تو چاہا تھا تم نے۔ اور حجاب کو احساس بھی نہ ہوا۔ اس نے اپنا سر اس فراخ سینے پر ٹکا دیا اور کتنے خاموش آنسو اس کے کشادہ سینے میں جذب ہو گئے تھے۔ اتنے لوگوں میں نیم تاریکی میں خوبصورت سا اظہار اور اس کا والہانہ پن، وہ سرخ پڑ گئی تھی، مگر نمروز علی خان کو ارد گرد کی کوئی خبر نہ تھی۔ وہ مکمل طور پر اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کا جنون، اس کا دیوانہ پن، اس کا والہانہ پن۔ وہ ایک طلسم کے حصار میں تھی۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی، تقریب اپنے عروج پر تھی جب آفتاب واسطی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیسے ہیں سر جی آپ؟ مسکراتا ہوا شگفتہ لہجہ۔ میں ٹھیک ہوں، نمروز مسکرایا تھا۔ آپ کیسی ہیں مسز خان؟ وہ حجاب سے پوچھنے لگا۔ فائن، اس نے کہہ کر نظر پھیر لی۔ شادی مبارک ہو سر۔ شکریہ واسطی، وہ مسکرا کر آگے بڑھ گئے، جبکہ آفتاب وہیں کھڑا تھا، خاموش، ساکت۔ میں بد باطن انسان نہیں حجاب، دنیا میں ہم بہت سی چیزوں اور لوگوں کو پسند کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اب وہ ہماری ملکیت ہو گئیں۔ میں نے تمہیں پسند کیا اور تم نے کسی اور کو، کیا فرق پڑتا ہے؟ شاید کچھ بھی نہیں۔ دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی اچھی لڑکی ضرور ہوگی جو میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں نا امید نہیں ہوں، وہ سوچتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ فنکشن اختتام پذیر تھا، آہستہ آہستہ لوگ واپس جانے لگے۔ وہ بے حد تھک چکی تھی۔ نیم گرم پانی سے ایک طویل شاور لینے کے بعد جب وہ باہر آئی تو نمروز کو بیڈ پر نیم دراز محو انتظار پایا۔ وہ خاموشی سے چلتی بیڈ تک آ گئی، جہاں ہزار قیامتوں میں گرنے لگی تھی۔ بہت تھک گئی ہو؟ اس نے استفسار کیا۔ ہاں، وہ بیڈ پر دراز ہو گئی۔ ریڈ نائٹی میں اونچی سی پونی ٹیل کیے وہ اسے پلاسٹک کی گڑیا محسوس ہوئی۔ وہ اس کے قریب آ گیا، خود ہو گیا۔ کیا ہو تم؟ کیوں اتنی عزیز ہو مجھے؟ میں نہیں جانتا کیوں اتنی لگن ہے میرے اندر تمہاری۔ کیوں لگتا ہے کہ تم ہو تو جہان ہے، تم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟
میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں حجاب، بے حساب، بے انتہا۔ میری ہر راہ تم تک آ کر ختم ہوتی ہے، تم ہو تو میں ہوں، تمہارے سوا اس دنیا میں کیا ہے؟ میری زندگی ہو تم میری جان۔ اس نے محبت کی انتہا کر دی تھی۔ حجاب کی خاموشی نہیں ٹوٹی تھی، وہ آنکھیں بند کیے کسی بے جان مجسمے کی طرح تھی۔ رنگ زندگی بدل گیا تھا، حجاب کے لیے زندگی کا مقصد ختم ہو گیا تھا، اس کے خواب ادھورے رہ گئے تھے، اس کا کیریئر ختم ہو گیا تھا۔ اور رنگ زندگی تو نمروز کے لیے بھی بدل گیا تھا، اس کے خواب تکمیل پا چکے تھے، وہ اپنی مقصد زندگی کو پا چکا تھا اور اس کا کیریئر اپنے عروج پر تھا۔ تعلیمی پالیسی کا ڈھانچہ مکمل طور پر تبدیل کیا جا چکا تھا، میٹرک تک تعلیم مفت کر دی گئی، اور ایسا صرف اعلانیہ طور پر ہی نہیں کیا گیا بلکہ اس کے لیے عملی اقدامات اٹھائے گئے تھے۔ نمروز علی خان نے بحیثیت وفاقی وزیر تعلیم تمام صوبوں اور بڑے شہروں کا دورہ کیا۔ بہت سے دیہات، قصبے اور دور دراز کے علاقوں میں اس نے خود نئے اسکولوں کی سنگ بنیاد رکھا۔ غریب اور مستحق طالب علموں کے لیے خصوصی وظیفہ جاری کیا گیا، کچی بستیوں کو خصوصی توجہ کا مرکز بنایا گیا۔ ایسے مرد و خواتین اساتذہ جن کے دل میں خدمت خلق کا جذبہ زبانی کلامی باتوں سے بڑھ کر عملی اقدام اٹھانے کے لائق تھا، انہیں کچی بستیوں میں بھیجا گیا۔ عام اسکول کے نام سے ہفتے میں 2 دن وہ اساتذہ کسی بڑے میدان یا کھلے گراؤنڈ میں تمام بچوں سے لے کر بڑوں تک افراد کو جمع کرتے، جہاں انہیں ابتدائی طور پر لکھنا پڑھنا سکھایا گیا۔ حوصلہ افزائی پروگرام کے تحت ایسے تمام طالب علم جن میں مضمون نویسی، کالم نگاری، تقاریر، شاعری اور کہانی نویسی کی صلاحیت تھی، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے وزارت تعلیم کی طرف سے انہیں میڈل اور کیش انعامات دیے گئے۔ پرائمری اور مڈل کی سطح پر بچوں کو اخلاقی طور پر بہتر بنانے کے لیے مختلف ٹیبلوز، ڈرامے، تقاریر اور پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں کئی ماہر تعلیم اور ماہر نفسیات نے لیکچرز دیے۔ انٹر اور گریجویشن کی سطح پر طالبات میں امور خانہ داری کے حوالے سے سلائی، کڑھائی اور کھانا بنانے کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا، جبکہ طالب علموں میں خدمت خلق کے جذبے کو ابھارنے کے لیے مختلف تقاریر اور لیکچرز کا اہتمام کیا گیا۔ یہ سب کہنے میں جتنا آسان نظر آتا ہے، عملی طور پر اتنا ہی مشکل ثابت ہوا تھا۔ ہر چھوٹے سے چھوٹے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے بھی اسے بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر راہ میں ایک نادیدہ دیوار کھڑی کر دی گئی تھی۔ پارٹی کی ہائی کمان اس سے کچھ زیادہ خوش نہیں تھی۔ وہ ایمانداری اور دیانت داری کے اس سبق کو نہیں پڑھنا چاہتے تھے جو وہ انہیں پڑھاتا تھا، جس کے نتیجے میں وہ اپنے افعال اور اعمال کی بنا پر معتوب ٹھہرا تھا۔ اسے بے وجہ تنقید کا نشانہ بنایا جانے لگا، اس کے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کی جانے لگیں۔ وہ مشکلات میں گھرا ضرور تھا مگر حوصلہ نہ ہارا تھا۔ اگر وہ پیچھے ہٹ جاتا تو کھیل ہی ختم ہو جاتا، اور اسے کھیل کو جاری رکھنا تھا، اسے تبدیلی لانے کے وعدے کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ وہ دن رات مصروف تھا مگر حقیقتاً اس کے لیے دن رات کا شمار ختم ہو گیا تھا۔ بس دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور ان کے پیچھے وہ خود۔ وہ ساری الجھنیں اور پریشانیاں آفس اور پارٹی سیکریٹریٹ میں ہی چھوڑ کر گھر آتا تھا، کیونکہ وہ بزنس اور کام کی ٹینشن گھر لانے کا قائل نہ تھا۔ اس لیے حجاب کے سامنے ہمیشہ مسکراتے ہوئے حشاش پشاش چہرے کے ساتھ جاتا تھا۔ اگر وہ پیس، جسٹس، فریڈم آف ایکسپریشن کا چیئر پرسن نہ ہوتا تو شاید وہ اب تک اسے مکھن سے بال کی مانند نکال پھینکتے، مگر موجودہ حالات میں اس کی مقبولیت اور احسن اقدامات کے اثرات دیکھتے ہوئے اسے یوں کک آؤٹ کرنا کچھ ایسا آسان بھی نہ تھا۔ اس روز وہ آفس سے اٹھا تو کچھ متفکر ضرور تھا مگر اتنا خاص نہیں۔ حجاب اسے لان میں ہی نظر آ گئی تھی۔ یہ سردیوں کے دن تھے، فروری کا اختتام تھا، دھوپ بہت کھلی کھلی اور روشن تھی۔ وہ بڑی سکون سے چیئر پر کمر ٹکائے پاؤں ٹیبل پر دھرے بیٹھی تھی۔ گود میں چھلے ہوئے سنتروں کی پلیٹ تھی جسے وہ بڑی نفاست سے کانٹے کی مدد سے کھانے میں مشغول تھی۔ وہ گاڑی پارک کر کے اس کی طرف چلا آیا۔ السلام علیکم، نمروز نے پہل کی۔ وعلیکم السلام۔ حجاب بری طرح چونکی، پھر فوراً پاؤں نیچے کیے اور پلیٹ ٹیبل پر رکھ دی۔ میں نے تمہیں ڈسٹرب کر دیا؟ وہ اسے کانٹا پلیٹ میں رکھتے دیکھ کر بولا۔ ایسی کوئی بات نہیں، حجاب نے گھاس پر نظر ٹکاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ ایک طویل سانس لے کر اٹھ گیا۔ تم اپنا شغل جاری رکھو، میں چینج کر لوں۔ وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی چال میں شکستگی تھی، وہ اول دن کی طرح آج بھی اس سے صدیوں کے فاصلے پر تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بہت اچھی اور فرما بردار بیوی تھی، مگر اسے ہر پل یہ احساس تھا
کہ اس نے حجاب تاثیر کو کھو دیا ہے۔ وہ جو بڑا تیکھا بولتی تھی یہ تو حجاب علی خان تھی، جو اس سے بات کرنا تو درکنار اس کی طرف دیکھتی بھی نہ تھی۔ وہ کوئی بات کرتا تو نظر جھکا کے سنتی، بعض اوقات تو اسے شبہ ہوتا کہ وہ اسے سنتی بھی نہیں رہتی تھی۔ وہ جذبوں کی تمام تشددوں کے ساتھ آتا تو وہ برف کا مجسمہ بن جاتی کہ جس عشق کی پاگل آگ بھی نہیں پگھلا سکتی تھی۔ اسے شدت سے احساس ہوتا کہ حق مہر میں خان بلڈرز اور نمروز مینشن کا حق ملکیت دے کر اس نے ایک روبوٹ حاصل کیا تھا، یا پھر چابی سے چلنے والی گڑیا جو اس کی ہر بات بلا چوں چرا مانتی تھی۔ اسے میکے گئے اتنے دن گزر جاتے کہ نمروز کو اسے یاد دلانا پڑتا کہ اسے وہاں چکر لگا لینا چاہیے، اور اس نے ایسا ہرگز نہ چاہا تھا۔ وہ تو اسے خوش رکھنا چاہتا تھا، خوش دیکھنا چاہتا تھا، مگر وہ اس میں ناکام تھا، بری طرح ناکام۔ زندگی بیتتی جاتی تھی اور مشکل کا کوئی حل نظر نہیں آتا تھا۔ دن اور رات اس کے چکر میں بھاگتے دوڑتے وہ جس سہارے کا متلاشی تھا وہ مل تو گیا تھا، مگر اس کی چھایا سے وہ آج بھی محروم تھا۔ اس کا دل چاہتا کہ وہ گھر آئے تو خوش لباس سے حجاب اسے خوش آمدید کہے، پیار سے اس کا کوٹ اتارے، اسے شاور لینے کو کہے، اس کے لیے کافی لائے، اور جب وہ سارے دن کا تھکا ہارا بیڈ پر آئے تو وہ اپنی ریشمی ہتھیلیوں سے اس کی ساری تھکن اتار دے۔ مگر یہ لاحاصل خواہشات، یہ بے سمت جنون اور لاحاصل عشق۔ تمہارے عشق نے مجھے مٹی کر دیا حجاب، میں تو بہت خوش تھا، ہر چیز میری دسترس میں تھی، جدھر قدم بڑھاتا منزلیں ہٹ کر راستہ دے دیتی، اور آج کیسے بے مایا خاک کی مانند ریزہ ریزہ ہو کر تمہارے پاؤں تلے بچھا ہوں۔ یاد رکھنا تم صرف میری ہو، ہر صورت میری دسترس میں، میری قید میں۔ میری تسکین کو یہ احساس بہت ہے، سارا قصور تمہارا ہے۔ کیوں انسان اتنا اچھا لگے کہ اپنا بنائے بنا چارہ نہ رہے؟ میں تمہیں جیت لوں گا ایک دن، ہر بار کی طرح اس نے پھر عزم کیا تھا۔ وہ کمبل میں لپٹی بڑی مگن سی کوئی ڈاکیومنٹری فلم دیکھنے میں مصروف تھی، مگر ذہن وہاں کہاں تھا؟ وہ تو بہت دور کہیں خلاؤں میں پرواز کر رہا تھا۔ اس کی یادداشت میں وہ احساس ذلت، وہ توہین آج بھی تازہ تھی جب اسے الزام کی صورت نمروز علی خان کو قبول کرنا پڑا تھا۔ وہ وقت اسے بھولتا نہیں تھا جب اسے صرف عمر کی نظروں میں تذلیل نہیں سہنی پڑی تھی، بلکہ وہ تو اپنی ہی نظروں میں گر کر رہ گئی تھی۔ یہ میری زندگی تھی، آپ کو کیا حق تھا کہ میں اسے بھی آپ کی مرضی کے مطابق گزاروں؟ آپ کو صرف اپنی زندگی گزارنے کا حق تھا۔ آپ نے کیسے سوچا کہ جس طرح آپ نظر اٹھائیں گے وہ چیز آپ کی ہو جائے گی؟ کیوں؟ اور میں کوئی چیز تو نہیں، زندہ جیتی جاگتی لڑکی تھی۔ میرے خوابوں کا قتل کر دیا آپ نے، ہر صورت آپ کی تسکین ہوئی ہے، میں آپ کو معاف نہیں کر سکتی۔ مجھے نفرت ہے آپ جیسے گھمنڈی مغرور انسان سے جو دوسروں کو اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ میں ہرگز آپ کی جاگیر نہیں ہوں۔ کس قدر بے رحم ہیں آپ کا عشق ٹھہرا میرے لیے ذلت، یہ تفریق کیوں؟ مجھے آپ کی محبت کی ضرورت نہیں تھی، مگر آپ نے زبردستی مجھے اپنی زندگی میں شامل کر کے یہ ثابت کیا کہ احساسات صرف آپ کے پاس ہیں، جینے کا حق صرف آپ کو ہے، اپنی جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کا حق بھی صرف آپ کو ہے، کیونکہ آپ جاگیردار ہیں، آپ دولت مند ہیں۔ آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کی غیر محتاط گفتگو مجھے کس موڑ پر لے آئی تھی۔ میری زندگی کا وہ اندھا موڑ میں کیسے بھول جاؤں؟ کیا حق تھا آپ کو مجھے یوں اپنے تصرف میں لانے کا؟ میں کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں تھی جس پر اپنے نام کا جھنڈا لگا کر آپ نے مجھے فتح کر لیا۔ انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں نا اپنی تقریروں میں، احمق انسان، آپ تو ان کے الف بے سے بھی واقف نہیں۔ جسے دوسروں کے جذبات و احساسات کا پاس نہیں، اسے یہ باتیں کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میرے نسوانی وقار کو اپنی آرزو کی قیمت بنایا آپ نے۔ کس قدر شفاق انسان ہیں آپ۔ میں آپ کے دیے زخم بھی نہیں بھول سکتی، کبھی نہیں بھول سکتی۔ آپ قطعی قابل رحم نہیں ہیں۔ اس کے اندر یہ بے رحم سوچ راسخ ہو چکی تھی، وہ تو اسے نظر اٹھا کر دیکھتی بھی نہیں تھی۔ وہ اسے مخاطب کرتا تو مختصر سے مختصر ترین جواب دیتی، وہ اسے قریب کرتا تو وہ پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو جاتی، وہ اسے اپنے عشق کی روادات کی تفصیلات سناتا تو وہ کان بند کر لیتی، خود سے اتنا دور چلی جاتی جہاں اسے وہ احساس ذلت یاد نہ آتا جو اسے عمر کے سامنے سہنا پڑا تھا۔ اسے تو یہ بھی یاد نہیں رہتا تھا کہ وہ کن کپڑوں میں ملبوس تھا، شلوار قمیض، سوٹ یا ٹراؤزر میں۔ وہ اسے گھر چلنے کو کہتا تو وہ چل پڑتی،
سچ تو یہ تھا کہ اس کا گھر جانے کو دل نہیں چاہتا تھا، اسے نئے سرے سے تکلیف ہوتی تھی۔ عمر کا سامنا پہاڑ ڈھانے کے مترادف لگتا، یوں جیسے کوئی نئے سرے سے نوچ رہا ہو۔ سب کچھ ازسر نو یاد آتا تو عزم نو پھر انگڑائی لے کر زندہ ہو جاتا۔ نیکسٹ سین۔ حجاب کے نزدیک یہ بات اتنی بڑی نہیں تھی، اس لیے اس نے عام سی بات کا انداز دے کر باتوں میں بڑی امی سے تذکرہ کر دیا۔ ان سے ہوتی ہوئی خبر سب تک پہنچی اور یہ کیسے ممکن تھا کہ عمر کو پتہ نہ چلتا۔ وہ فون پر اس کو تنگ کرنے لگا۔ پتہ ہے حجاب، ابھی امی جان نے مجھ سے کہا کہ مبارک ہو، خیر سے ماموں بننے والے ہو۔ میں نے پوچھا ماموں تو میں بن رہا ہوں، باپ کون بن رہا ہے؟ وہ ہنس ہنس کر بتا رہا تھا۔ حجاب تو کانوں تک سرخ پڑ گئی۔ امی کو دو فون، وہ بددقت بولی۔ اس نے فون امی جان کو دے دیا اور اسے تسلی دینے لگی، ساتھ ہی ہدایات کا لمبا چوڑا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی، پھر فون بند کرنے کے بعد طویل سانس لے کر اٹھی اور چلتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ صدف، میرے لیے اورنج جوس لے کر لان میں آؤ۔ وہ اسے ہدایت دے کر لان میں چلی گئی۔ کین کے چیئر پر بیٹھے ہوئے وہ نمروز کے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ خیال تو وہ اس کا پہلے بھی رکھتا تھا، مگر اب تو گویا اسے ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا۔ 20 بار فون کر کے گھر کا اس کا حال احوال پوچھتا، اسے بیلنس ڈائٹ کا حکم دیتا اور ساتھ ہی صدف کو بھی ڈھیروں ہدایات جاری کرتا۔ اس وقت بھی صدف آئی تو ٹرے میں رکھے فریش جوس کے جگ اور گلاس کے ساتھ کارڈلیس فون تھا۔ خان کا فون ہے بی بی صاحبہ۔ اس نے ادب سے فون اس کی طرف بڑھایا اور واپس چلی گئی۔ السلام علیکم، اس نے فون کان سے لگا کر کہا۔ وعلیکم السلام، وہ مسکرایا تھا۔ کیسی ہو؟ کیا کر رہی تھیں؟ وہی والہانہ انداز، وہی بے تابی۔ ٹھیک ہوں، اور جوس لینے لگی تھی۔ اس کا لہجہ بہت بے تاثر تھا۔ گڈ گرل۔ اچھا آج تیار ہو جانا، ڈنر پہ جانا ہے۔ کوئی بزنس ڈنر ہے؟ نہیں، ذاتی ڈنر ہے۔ ولیج چلیں گے یا پھر شنگریلا؟ واپسی پر پارک ٹاور سے شاپنگ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جوس گلاس میں انڈیلتے ہوئے بولی۔ ضرورت تو ہمیشہ رہتی ہے میری جان، جیسے مجھے تمہاری۔ وہ محبت سے معمور لہجے میں بولا تھا۔ جیسے آپ کہیں۔ اس نے فرمانبرداری کی انتہا کر دی۔ اچھا، اللہ حافظ۔ اس نے فون بند کر دیا۔ حجاب نے طویل سانس لے کر فون ٹیبل پر رکھ دیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنے تمام تر جذبوں اور بے شمار دولت کے ساتھ بھی اس کا کوئی جذبہ اپنے نام نہیں لکھوا سکے گا۔ کیسی لا حاصل جدوجہد ہے آپ کی نمروز علی خان۔ افسوس میرے دل میں تو آپ کے لیے جذبہ ہمدردی تک نہیں پیدا ہوا۔ اس نے افسوس کے ساتھ سوچا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، وہ پہلے سے بڑھ کر اس کا خیال رکھتا تھا۔ بڑی امی نے وعدہ کیا کہ ڈیلیوری سے 3 ماہ پہلے وہ خود یا آمنہ بیگم ضرور آ جائیں گی، اور اب وہ حسب وعدہ آ چکی تھیں۔ یہ اگست کا وسط تھا اور وہ لان میں بیٹھی خند خواہ سے لطف اندوز ہو رہی تھیں جب صدف آئی تھی۔ بی بی صاحبہ، خالد عباسی آئے ہیں آپ سے ملنے۔ خالد عباسی؟ پھر فوراً اس کے ذہن نے متحرک ہو کر اسے پی جے ایف کے جنرل سیکرٹری کی تصویر دکھائی۔ وہ کچھ الجھی۔ تم چلو، میں آتی ہوں۔ وہ اپنے بھاری بھرکم وجود پر شال لپیٹتی ہوئی اٹھ گئی۔ بڑی امی، یہ پارٹی ورکر ہیں، میں ان سے مل کر آتی ہوں۔ وہ بتا کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ وہ اسے کچھ پریشانی اور اضطراب کے عالم میں ٹہلتا نظر آیا۔ تشریف رکھیے، خیریت سے آنا ہوا؟ اس کا لہجہ خالص بیگمات والا تھا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر ٹک گیا۔ میں بہت آس اور امید کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں بیگم صاحبہ۔ میں چاہتا ہوں آپ خان صاحب سے بات کریں، انہیں سمجھائیں۔ خالد کے لہجے میں حقیقی پریشانی تھی۔ ایسی کیا بات ہے؟ وہ چونکی۔ بات یہ ہے کہ وہ دھیرے دھیرے بولنے لگا۔ حجاب کا چہرہ بار بار رنگ بدل رہا تھا۔ خالد نے بات ختم کرنے کے بعد اس کا چہرہ دیکھا۔ حجاب کا رنگ زرد پڑا ہوا تھا۔ وہ کچھ گھبرا گیا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اس نے پیشانی سے پسینہ پوچھا۔ پھر میں کچھ امید رکھوں؟ ہاں میں بات کروں گی ان سے۔ وہ خود کو سنبھال کر بولی۔ بہت شکریہ بیگم صاحبہ، اجازت ہے؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مدھم سی ہوں گی۔ وہ چلا گیا۔ وہ وہیں بے دم سی بیٹھی رہی۔ اس کی نظروں میں نمروز علی خان کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ اتنے آرام سے سب کیسے جھیل رہا تھا؟ وہ تو ہمیشہ کسی ٹھہرے ہوئے پرسکون سمندر کی مانند نظر آتا تھا۔ اسے خالد کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ اندر ہی اندر پکتا ہوا لاوا، پارٹی قیادت میں پھوٹ، چیئرمین کی برطرفی کے لیے کوشش، پارٹی فنڈ میں گبن کے الزامات، جھوٹے ثبوت اور گواہ، ناجائز بھرتیوں اور بدعنوانی کے الزامات،
چیئرپرسن کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے لیے کوششیں، بڑھتی ہوئی اندرونی سازشیں اور پارٹی کو ہائی جیک کرنے کی کوشش، میرے خدا، اس نے سر ہاتھوں پر گرا لیا۔ کچھ سے بعد وہ خود کو سنبھال کر اٹھی۔ اس نے نمروز سے بات کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ رات کھانا کھانے کے بعد بڑی امی اپنے کمرے میں چلی گئیں جو ان کے لیے حجاب نے مختص کیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ چینج کرنے کے بعد بیڈ پر آیا تو حجاب نے پہلی بار کسی قدر دھیان اور غور سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کی سرخ سفید رنگت ماند پڑی ہوئی تھی اور چمکدار سیاہ آنکھیں کسی قدر بجھی ہوئی تھیں۔ بہوؤں کے درمیان گہری شکن کسی عمیق سوچ کا اظہار تھی۔ اتنا اندازہ اسے اس کے ساتھ رہتے ہوئے ہو گیا تھا۔ ایک بات کرنی تھی آپ سے، وہ آرام دہ پوزیشن میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ چونکا۔ اس نے اسی کی سپیڈ بڑھائی۔ حجاب نے اس کے پرتفکر چہرے کو دیکھا۔ آج خالد عباسی آیا تھا۔ وہ بڑے بھرپور طریقے سے چونکا۔ کیوں؟ اس نے مجھے سب بتا دیا ہے، حجاب نے بلا تمہید کہا۔ نمروز نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کیا سب؟ وہ سب جو ہو رہا ہے، وہ تلخی سے بولی۔ نمروز ایک طویل سانس لیا اور سر تکیے پر گرا دیا۔ سر دباؤ میرا، اس نے کہا۔ حجاب کے ہاتھ اس کے بالوں میں چلنے لگے۔ جواب نہیں دیا۔ آپ نے میری بات کا؟ وہ پھر بولی۔ یہ میری جنگ ہے حجاب، میں اس میں تمہیں شریک نہیں کرنا چاہتا۔ وہ آنکھیں موندے ہوئے بولا تھا۔ حجاب کے ہاتھ رک گئے۔ یہ جنگ آپ کی ہے تو میں کس کی ہوں؟ وہ مزید تلخ ہوئی۔ نمروز کا دل بڑے عجیب انداز میں دھڑکا تھا۔ تو گویا تم تسلیم کرتی ہو کہ تم میری ذات کا حصہ ہو۔ مجبوری ہے، وہ اسی لہجے میں بولی۔ اذیت اور دکھ کی تیز لہر نمروز کے وجود کو کسی آری کی مانند کاٹ گئی۔ ہاں، مجبوری۔ وہ اذیت سے ہنسا، پھر اس کی طرف پشت کر لی۔ لائٹ آف کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ کسی ضروری اجلاس میں شرکت کے لیے کراچی میں تھا جب اسے عمر کا فون آیا تھا۔ حجاب ہاسپٹل میں ہے، آپ آ جائیں۔ عمر کا لہجہ انتہائی پریشانی لیے ہوئے تھا۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ اس کا لہجہ ڈوبنے لگا۔ آپ آ جائیں، بس آ جائیں۔ عمر نے فون بند کر دیا۔ پھر کراچی سے لاہور کی 80 منٹ کی فلائٹ کے دوران اس نے کتنی بے شمار دعائیں اور مناجاتیں کر ڈالی تھیں۔ ایئرپورٹ سے سیدھا ہاسپٹل پہنچا تھا اور عمر کو اڑے رنگ اور سوتے چہرے کے ساتھ اپنے سامنے پا کر وہ بے اختیار ہو گیا۔ حجاب کہاں ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ اسے دونوں شانوں سے جھنجھوڑتا وہ اپنے حواسوں میں نہ تھا۔ عمر اسے کوئی چھوٹی تسلی بھی نہ دے سکا۔ صبر کرو بیٹا، اللہ کرم کرے گا۔ بڑی امی نے اس کے شانے پر ہاتھ دھر کر تسلی دی۔ وہ زرد رنگت کے ساتھ انہیں دیکھتا رہا۔ 4 گھنٹے جیسے اس نے کسی سولی پر لٹک کر گزارے تھے۔ عمر کو صحیح معنوں میں اس کی محبت کا اندازہ ہوا تھا، اور جب ڈاکٹرز نے دعا کے لیے کہا تو وہ بچوں کی طرح عمر کے شانے سے لگ گیا۔ میں اسے کھو کر زندہ نہیں رہوں گا عمر، اسے کہو میرے ساتھ ایسا مت کرے۔ وہ جان کنی کی حالت میں تھا۔ جب ڈاکٹرز نے سب نارمل ہونے کی نوید بیٹے کی خوشخبری کے ساتھ سنائی تو وہ خوشی سے کھل اٹھا۔ جیسے ہی اسے روم میں شفٹ کیا گیا وہ اسے دیکھنے کو لپکا تھا، اور وہ اس کے سامنے تھی، زرد رنگت اور مٹے مٹے کاجل کے ساتھ۔ وہ بے ہو کر بھیگی آواز میں بولا۔ حجاب نے بے اختیار ہاتھ تسلی آمیز انداز میں اس کے شانوں کے گرد پھیلایا۔ وہ تو اس سے نفرت کرتے رہنا چاہتی تھی، مگر ماحول اس قدر بدل چکا تھا کہ وہ اپنا دکھ بھول کر اس کے آنسو پونچھنے میں مصروف ہو گئی۔ بڑی امی نومولود کو اٹھاتے اندر آئیں تو وہ عجیب سی سرخوشی اور فخر سے ان کی طرف بڑھا۔ سرخ و سفید گول مٹول سا بچہ بہت خوبصورت تھا۔ نمروز کو سب سے زیادہ خوبصورت اس کی تھوڑی کا بھنور لگا تھا۔ وہ اسے لے کر حجاب کے نزدیک آ گیا۔ یہ کتنا پیارا ہے حجاب، وہ بچوں کی سی معصومیت سے بولا، پھر وفور شوق سے بچے کا ماتھا چوما۔ وہ آنکھوں میں عجیب سے تاثرات لیے اسے دیکھتی رہی۔ اس کا نام کیا رکھیں؟ جو آپ کو پسند ہو۔ وہ مسکرائی بہت ہلکا سا۔ نمروز کو ارد گرد روشنیاں سی پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسامہ علی خان، وہ مسکرا کر کہنے لگا۔ ٹھیک ہے، اس نے تائید کی۔ اگلے دن وہ گھر شفٹ ہو گئی تھی۔ بڑی امی پہلے ہی یہاں تھیں۔ عمر صاحب اور آمنہ بیگم کو بھی لے آیا تھا۔ نے اتنا صدقہ و خیرات نکالا تھا کہ لگتا تھا کہ آج اس شہر میں کوئی بھوکا نہ سوئے گا۔ مائرہ اور منزا بھی اپنی فیملیز کے ساتھ موجود تھیں۔ دیکھو بھائی حجاب، یہ جو تمہارا شوہر ہے نا، یہ بڑا چارمنگ بندہ ہے، اس لیے اس کا خوب دھیان رکھا کرو، منزا نے شرارت سے کہا۔ بے فکر رہیں آپی، میرے سوا ساری دنیا کی لڑکیاں ان کے لیے بہنیں ہیں۔ وہ مطمئن سے ہنسی۔ تم وفادار بیویوں کی مانند دفاع کر رہی ہو، عمر ہنسا۔ بالکل، کیا چلتا پھرتا خزانہ ہے تیرا شوہر، مائرہ نے کہا۔
ذرا خبر رکھا کرو اس کے آنے جانے کی، آپ ہی خیر ہے نا، آپ کو ان کی بڑی فکر ہو رہی ہے۔ وہ مشکوک ہوئی۔ مائرہ چونکی، پھر گڑبڑا کر اسے دھپ جمائی، بدتمیز و شرمندہ ہوئی۔ سب ہنس دیے۔ میں بتاتا ہوں وفادار شوہر صاحب کی حالت۔ اچھا جناب، سین کچھ اس طرح ہے کہ حجاب صاحبہ آپریشن تھیٹر میں ہیں اور ڈاکٹرز نے دعا کے لیے کہا ہے۔ عمر بڑی امی کے نزدیک بیٹھا بات شروع کرنے لگا۔ میں اسے کھو کر زندہ نہیں رہوں گا عمر، اسے کہو میرے ساتھ ایسا مت کرے۔ وہ بڑی امی کے شانے سے لگ کر زبردست ایکٹنگ میں مصروف تھا۔ جب نمروز نے اندر قدم رکھا سب نے ہنسی دبائی۔ بالکل جاری رکھو، اس نے بڑھاوا دیا۔ عمر کو کرنٹ لگا، وہ بے ساختہ بڑی امی سے الگ ہوا۔ سب اس کی شرمندہ صورت دیکھ کر ہنس دیے۔ بڑی ماں، اسے بھی کہیں کھپائیں تاکہ اللہ اس پر بھی یہ آفت لائے اور ہم بھی ہنسیں۔ وہ مسکراتا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ بالکل امی جان، مائرہ نے تائید کی۔ لڑکی تو ہے میری نظر میں اور آپ کو بھی پسند آئے گی، حجاب نے دھماکہ کیا۔ کون؟ سب حیران ہوئے۔ منزا نے پوچھا۔ ثنا، آپ کو تو پتہ ہے۔ وہ نمروز کی طرف مڑی۔ کون ثنا؟ وہ بھی چونکا۔ ثنا طارق۔ اچھا ہاں، وہ اچھی لڑکی ہے، نمروز نے تائید کی۔ بھائی کوئی عطا پتہ بھی دو، صفیہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ عطا پتہ تو آپ کو عمر دے دے گا، میرا خیال ہے عمر تمہیں بھی پسند آئے گی، وہ شرارت سے بولی۔ عمر ضبط کرتا اسے دھمکی آمیز نظروں سے گھورنے لگا، پھر سب کھل کر ہنس دیے۔ نمروز علی خان کو عرصے بعد اس میں حجاب تاثیر کی جھلک دکھائی دی۔ اس کا دل چاہا وقت یہیں تھم جائے، وہ ہمیشہ کے لیے ایسی ہی ہو جائے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا بدل چکی ہے، یا اس نے خود بدل دیا ہے۔ موضوع گفتگو بدل گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ جانے کے لیے اٹھے تو حجاب امی جان سے مخاطب ہوئی۔ صاحب کو یہیں رہنے دیں امی جان۔ نہیں بھائی، میں نہیں رک سکتی، آپ کو پتہ ہے گھر کے کام کاج کا بہت مسئلہ ہو جاتا ہے، صاحب نے کہا۔ چلو جیسے تمہاری سہولت، حجاب خوش دلی سے بولی۔ وہ انہیں رخصت کر کے آیا تو وہ ننھے اسامہ کو کوٹ میں لٹا رہی تھی۔ اسے ادھر لاؤ بھائی، ابھی تو مجھے اپنے شہزادے کو ڈھیر سارا پیار کرنا ہے، وہ محبت سے بولا۔ وہ کوٹ سے اسامہ کو اٹھا لائی۔ نمروز نے اسامہ کو اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے بغور اس کا جائزہ لیا۔ ماں کے ملبوس کی مخصوص مہک لیے وہ خطرناک حد تک خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے حجاب عمر ثنا کو پسند کرتا ہے، اسامہ سے کھیلتے ہوئے اس نے کہا۔ وہ ہیئر برش لے کر اس کے نزدیک آ بیٹھی۔ بالکل ٹھیک لگتا ہے آپ کو، وہ بہت عرصے سے اسے پسند کرتا ہے۔ اصل میں عمر کے ساتھ میرے دو رشتے ہیں، ایک تو میرا کزن ہے، دوسرا میرا بھائی ہے، وہ میرا رضائی بھائی ہے۔ ہماری آپس میں اتنی انڈرسٹینڈنگ اور انوالومنٹ دیکھتے ہوئے سب کو لگتا تھا کہ ہم شادی کر لیں گے۔ سب سے میری مراد وہ سب ہیں جو ہمیں صرف کزن کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ وہ ہنسی۔ نمروز حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب میں ہر ایک کو تو نہیں بتا سکتی کہ وہ میرا رضائی بھائی ہے۔ ویسے مجھے امید ہے کہ ثنا سب کو پسند آئے گی۔ وہ بال سنوار چکی تھی اس لیے برش رکھنے کے لیے اٹھ گئی۔ دوسری طرف نمروز علی خان نے پرسکون ہو کر کراؤن سے ٹیک لگائی۔ وہ تو خود ہی سمجھتا تھا۔ عرصے سے حلق میں چبھنے والی پھانس آج نکلی تو تن بدن میں سکون کی لہریں سی چلنے لگیں۔ وہ اس کے پاس آئی اور اسامہ کو اٹھا کر کوٹ میں لٹا دیا، پھر خود ہاتھ میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد لوٹی تو گلابی نائٹی میں بلا شبہ غضب ڈھا رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر آ کر دراز ہوئی تو نمروز نے آہستگی سے اس کے تکیے پر سر رکھا اور اس کے گرد بازو پھیلا دیے۔ حجاب نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ بجھا دی۔ بڑی امی اور امی جان کو ثنا بے حد پسند آئی تھی۔ مائرہ اور منزا نے بھی اسے اوکے کر دیا تھا۔ بڑی امی جان نے اسے ہدایت کی تھی کہ اسے نمروز کے ساتھ ثنا کے ہاں ضرور جانا چاہیے، مگر اس نے نمروز کی مصروفیات کا کہہ کر معذرت کر لی، کیونکہ وہ آج کل بہت مصروف تھا۔ مشکل سے ہی دن میں اس کی صورت نظر آتی، رات بھی 12 بجے کے بعد لوٹتا تھا۔ اس لیے اس نے کہا تھا کہ وہ تسلی سے منگنی کی ڈیٹ رکھیں، تب تک اس کا 1.25 مہینہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے اس کی سہولت دیکھتے ہوئے اس کی معذرت خوش دلی سے قبول کر لی۔ وہ کہیں سے فجر کی اذانوں کی آواز آ رہی تھی۔ حجاب کی آنکھ کھلی تو کمرے میں گہری تاریکی تھی۔ وہ طویل سانس لے کر اٹھی، اپنے گرد حائل نمروز کا بازو ہٹایا اور اٹھ کر لائٹ جلا دی، لیکن اس نے نہایت کم روشنی کا حامل نائٹ بلب جلایا تھا۔ اسے پتا تھا کہ ادھر تیز روشنی آن ہوگی اور ادھر وہ اٹھ جائے گا۔ رات چونکہ وہ خاصا لیٹ آیا تھا، اس لیے اس کا اسے جگانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی باتھ روم گئی اور وضو کرنے کے بعد آ کر جائے نماز بچھائی اور نماز ادا کرنے میں مصروف ہو گئی۔
جیسے ہی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اسامہ نے رونے کے لیے پوزیشن لے لی۔ وہ دعا مختصر کرتی اٹھ گئی، اسے فیڈ کراتے ہوئے اس کا ہاتھ غیر ارادی طور پر اسامہ کے باروں میں چلنے لگا۔ اس کی سیاہ کشادہ چمکدار آنکھیں بالکل نمروز جیسی تھیں اور تھوڑی کا بھنور بالکل حجاب جیسا۔ حجاب نے جھک کر اس کی آنکھوں کو چوما اور اسے واپس لٹا دیا۔ جیسے ہی وہ اسے لٹا کر سیدھی ہوئی، اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ نمروز جاگ چکا تھا اور کراؤن سے ٹیک لگائے وہ اسے دیکھنے میں مگن تھا۔ حجاب نے طویل سانس کھینچی اور آگے بڑھ آئی۔ کچھ بھی تو حیران کن نہیں تھا۔ اس شخص کی دیوانگی آج بھی اسی طور تھی، اس کا جنون آج بھی پاگل کر دینے والا تھا، اس کا عشق آج بھی بلا خیز تھا۔ وہ شہزادوں کی سی آن سان رکھنے والا دلربا سا شخص کیوں اس کے لیے اتنا دیوانہ تھا، وہ آج بھی نہیں سمجھ سکی تھی۔ آپ اٹھ گئے، پانی دو مجھے، وہ آنکھیں مسل رہا تھا۔ حجاب نے گلاس بھر کے اسے تھما دیا اور قریب ہی بیٹھ گئی۔ زیادہ مصروفیت تو نہیں ہے آج؟ کیوں؟ اس نے گلاس واپس تھمایا۔ وہ اپنی سیاہ خوبصورت آنکھیں اس پر مرکوز کر دیں۔ حجاب کو بارہا احساس ہوا تھا کہ چاہنے والے مرد کی نظر سے نظر ملانا کتنا بڑا مارکا ہوتا ہے۔ ہلکا سا گلابی پن لیے ہوئے اس کی سیاہ چمکدار آنکھوں میں جھانکنا آج بھی اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ اس نے نظر جھکائی اور بات آگے بڑھائی۔ امی جان آنے کا کہہ رہی تھیں، آج کل تو بہت مصروفیت ہے، چند دن رک جاؤ، وہ شہادت کی انگلی سے پیشانی مسلتے ہوئے بولا۔ جیسے آپ چاہیں۔ اس نے ہمیشہ کی طرح فیصلہ نمروز پر چھوڑ دیا۔ نمروز کو اس کی فرمانبرداری سے عجیب سی وحشت ہوئی۔ جانا ضروری ہے کیا؟ اس کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ اصل میں اسامہ کے بعد ایک دفعہ بھی نہیں گئی تو وہ بہت شکوہ کر رہی تھیں۔ 2 ماہ کا تو اسامہ بھی ہو چکا ہے، خیر نکالوں گا وقت، تم کافی بناؤ، میں تب تک بات لے لوں۔ وہ اٹھ گیا۔ کہیں جانا ہے اتنی صبح؟ ہاں، اسلام آباد جانا ہے۔ واپسی کب ہے؟ 2-3 دن لگ سکتے ہیں۔ اچھا، ناشتہ کریں گے؟ نہیں، وہ مختصراً جواب دے کر بات کی طرف بڑھ گیا۔ حجاب بھی اٹھ کر باہر آ گئی۔ کچن میں آ کر وہ خود اس کے لیے کافی بنانے لگی۔ اس نے نمروز مینشن میں آنے کے بعد صدف کا عمل دخل بہت کم کر دیا تھا، خاص طور پر نمروز کی زندگی میں سے۔ وہ کافی بنا کے لوٹی تو سجا سجایا نمروز اسامہ کو گود میں لیے بیٹھا تھا۔ اسامہ اٹھ گیا۔ حجاب نے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھا۔ نہیں، وہ اسے چومتے ہوئے بولا۔ حجاب کو حیرت ہوئی، وہ اسے گود میں اتنی دیر لے کر بیٹھتا رہتا، اس کے ساتھ کھیلتا رہتا، جبکہ اس نے دیکھا تھا کہ مائرہ اور منزا آپی کے شوہر بہت کم بچوں کو یوں اٹھاتے تھے۔ لائیں اسے مجھے دیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسامہ اس کی گود سے لے لیا۔ کاسنی سب سوٹ میں اس کی جب ہی نرالی تھی۔ نمروز نے نظر بچائی اور کافی کے گھونٹ لینے لگا۔ حجاب؟ جی۔ اس نے نظر اٹھائی اور پھر جھکائی۔ نمروز کے سرخ سفید رنگت پر آنکھوں کے نیچے نمودار ہوتے براؤن ڈارک سرکلز بہت نمایاں تھے، اور اس کی شدید پریشانی اور کم خوابی کے گماز بھی۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے تمہیں بہت غلط سمجھا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں تمہیں پا لوں گا تو یہ جنون، یہ کوشش، یہ جستجو سب ختم ہو جائے گی، مگر وہ رکا۔ میں تو آج بھی وہی ہوں جہاں سے چلا تھا۔ اس کا لہجہ شدید ترین احساس کمتری اور بے بسی کا گماز تھا۔ تم سے دور، تمہاری محبت سے دور، تمہارے دل سے دور۔ کتنا قرب سمٹ آیا تھا اس کے لہجے میں۔ اگر تم اپنی پسند سے شادی کرتی تو، حجاب نے تیزی سے اس کی بات قطع کی تھی، تب حالات مختلف ہوتے۔ وہ چپ ہو گیا۔ اچھا یہ بتاؤ، میرے جانے کے بعد مجھے یاد کرو گی؟ وہ بات بدل گیا۔ آپ اتنے زیادہ دنوں کے لیے تو نہیں جا رہے؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ وہ بجھ گیا، خاموشی سے کافی پیتا رہا، پھر اٹھ کر اس کے پاس آ گیا، جھک کر اسامہ کو پیار کیا اور اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالا۔ کل خریدا تھا، دینا یاد نہیں رہا، اس نے کہا، پھر حجاب کی پیشانی پر آئے بال سمیٹے اور آہستگی سے اس کا آنچل سرکا دیا۔ حجاب کا دل دھڑک اٹھا۔ نمروز نے ہاتھ میں پکڑے گولڈ کے ہارٹ شیپ پینڈنٹ کا لاک کھولا اور اسے پہنانے لگا۔ چند پل اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر پھول کھل آئے۔ اللہ حافظ کہتا ہوا وہ اٹھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے نمروز نے سوچا، میں دیکھوں گا حجاب، تمہاری خودسری کی انتہا کیا ہے۔ دل میں درد کا طوفان سا اٹھا تھا۔ So listeners, that was the end of episode 8 of اس کارِ جنوں میں. Hope you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.